جمہوریت کی خاطر آپ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے، بات چیت کرنی پڑ جائے، کوئی مذاکرات کے لیے کوئی راستہ ہموار کرنا پڑ جائے، تو پیپلز پارٹی بیٹھے گی عمران خان کے ساتھ؟ ڈائلاگ ہندوستان سے بھی ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر اغلان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وفاقی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم اتحادی حکومت ہے، کیا کے حوالے سے ان پر کوئی تقسیم ہے؟ جس طریقے سے آج کل پرسیپشن بن رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ شاید انتخابات بر وقت نہیں کرنا. یہ سارا پروپیگنڈا ہے، کنفیوز کرنا ہے لوگوں اور انسرٹنٹی پیدا کرنی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب ایگری ہے کہ 11 12 تاریخ 13 تاریخ تک اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، 2 مہینے یا 3 مہینے پیریڈ کیئر ٹیکر کا ہو اور الیکشن ہو جائے. یہ جو کچھ سیاسی طور پر پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، جو ماحول ہے، ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آپ سینئر سیاستدان ہیں، اس پاکستان میں سیاست کرتے رہے ہیں، سیاست کی روایات جو ہیں تبدیل ہو گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بطور پیپلز پارٹی، کیونکہ وہ جمہوری جماعت رہی ہے، ہمیشہ سے ان پابندیوں کے خلاف ہی رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم جمہوری طریقے سے فیصلے کرتے ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں، جتنا سفر پاکستان میں جمہوریت کے لیے 55 سال پیپلز پارٹی نے کاٹا ہے، کسی جماعت نے نہیں. ابھی تک جمہوریت کو زندہ پیپلز پارٹی رکھ کے آ رہی ہے، آج تک جس صورت میں بھی. یہاں تک کہ اندازہ لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمیں 17 سیٹیں ملی تھیں. ہم پر دباؤ تھا کہ آپ استعفائیں دیں، مگر بی بی نے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کھڑا کہا تھا کہ میں اب سیاست کو میوزیکل چیئر بننے نہیں دوں گی. پھر جب نہیں ہم نے بنایا تو ماشاء اللہ آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اور تحریک انصاف کے ایٹیٹیوڈ میں بڑا فرق ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنے اداروں کو تباہ نہیں کرتی. پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ بل مت بھرو، پیسے مت دو. پولیٹیکل پارٹیز یہ کبھی نہیں کہے گی کہ اپنے اداروں کو جلاؤ. پولیٹیکل پارٹیز کبھی اپنے جو لیڈرز ہیں یا ہمارے ہیروز ہیں ان کو نہیں جلاتی. پولیٹیکل پارٹیز اپنی جو محافظ ہیں ان کے اداروں کو نہیں جلاتی. پولیٹیکل پارٹیز ریڈیو اسٹیشن کو، ٹی وی اسٹیشنز کو نہیں جلاتی. ہم سے زیادہ کس سے نقصان کھایا ہے؟ عمران کا کون شہید ہوا؟ کون سا عمران کو خود کو یا کسی کو نقصان ہوا؟ ہم تو بھٹو کی شہادت لے کے آگے بڑھے اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ جلاؤ. ہمارے کارکن خود کو جلاتے تھے، آپ کو پتہ ضرور ہوگا، مگر کسی پول کو، کسی گھر کو، کسی بس کو نہیں جلاتے تھے. ایک ہمارے کارکن بے نظیر بھٹو کی دہشت گردی میں شہادت ہونا الیکشن میں، ہم نے ملک کو بند نہیں کیا. ہم نے کہا جی یہ پاکستان چاہیے، پاکستان رہے گا. اس نے کیا کہا کہ اگر مجھے جیل میں ڈالے تو جلا دو سب چیزیں، کسی چیز کو نہیں دیکھنی ہے، کسی کو نہیں جلاؤ. اور حملے کے اوپر حملہ، حملے کے اوپر حملہ، حملے کے اوپر حملہ. سیاسی پارٹیاں ڈائلاگ سے نہیں بھاگتی، یہ ڈائلاگ سے بھاگتا ہے. اس نے کبھی ڈائلاگ نہیں کیا. یہ سچویشن کیوں پیدا ہوتی؟ اپوزیشن پارٹی نے تو ان کو آفر کیا تھا کہ آؤ معیشت پہ بیٹھ جائیں، سی او ڈی کریں، چارٹر آف معیشت کریں، اکانومی کریں. یہ نہیں آیا. این آر او مانگ رہے ہیں. سیاسی پارٹیاں بھاگتی ہیں. تو جو اس کو سیاسی پارٹی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی معصوم ہے.
اگر جمہوریت کی خاطر آپ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے, بات چیت کرنی پڑ جائے, کوئی مذاکرات کے لیے کوئی راستہ ہموار کرنا پڑ جائے, تو پیپلز پارٹی بیٹھے گی عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں میں بتاؤں, پیپلز پارٹی کبھی بھی ڈائلاگ سے نہیں بھاگتی. ڈائلاگ ہندوستان سے بھی ہوتے ہیں, ڈائلاگ دشمن ملک سے بھی ہوتے ہیں. افغانستان میں سچویشن جو تھی اس میں بھی ہوتے ہیں. ڈائلاگ سے دشمن ملک بھی آ جائے تو نہیں بھاگنا چاہیے. اگر عمران خان کی میں ٹوٹ جائے کہ میں بیٹھ رہا ہوں, کیونکہ وہ تو کس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے نا, میں ٹوٹ جائے اور کہے کہ میں رضائی صاحب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, سیاسی پارٹیوں کو جمع ہونا چاہیے, تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کو بھی سیاست میں لے کے آئیں گے, اس کو بھی جمہوریت کا طریقہ کار سکھائیں گے, اس کو بھی پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی پہ لے جائیں گے. تو اس وقت انتخابات کے اندر عمران خان کی کیا پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں بطور سینئر سیاستدان؟ دیکھیں وہ تو ابھی اندر ہیں, ان کے سارے لوگ اندر ہیں جو بھی دہشت گردی میں انوالو تھے, کیونکہ دہشت گردی ایسی ویسی تو نہیں, ہندوستان نے بھی ایسی دہشت گردی نہیں کی ہوگی. اور آپ نے ان کا سنا بھی, ہندوستان کے بریگیڈیئر نے جو کہا کہ جس شخص کو ہم نے کفن میں لپیٹ کے اور پرچہ ڈال کے کہا تھا کہ اس کو اتنا بڑا ایوارڈ دیا جائے کہ قوم اس کو محسوس کرے, تو اس شخص کی مسلموں کو, اس کے نام کو مارنا, تو ہندوستان جب یہ قدر کرتا ہے تو یہ ہندوستان سے چڑھ گئے. ہندوستان اتنا دشمن نہیں تھا جتنا یہ دشمن تھے. تو آپ مہربانی کر کے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ان کو پولیٹیکل پارٹی نہیں کہیں. ایم کیو ایم کی کیا پوزیشن تھی؟ الٹیمیٹلی ان کے لوگ ان سے الگ ہو گئے نا. ان کا بھی ایجنڈا کیا تھا؟ کبھی ہندوستان کی بات کر رہا تھا, کبھی کیا بات کر رہا تھا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی, اور پولیٹیکل پارٹیز 55 سال سے پیپلز پارٹی چل رہی ہے. اب تو پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں, بھاگ جاتے ہیں لوگ, ہم کھڑے ہیں جن حالت میں بھی کھڑے ہیں. شاہ جی لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ دبئی میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, نون لیگ کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی موجود تھی, اس دبئی میں کیا طے پایا ہے؟ دیکھیں جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس پہ بات کروں, اس سے اور کنٹروورسی پیدا ہو جائے گی. مجھے اس بات کا ابھی تک پارٹی نے کبھی اعتماد میں نہیں لیا ہے, شاید ملیں گے تو ضرور بتایا جائے گا.